آپ نے جس امریکہ کی یو ایس ای آئی اے رپورٹ کا ذکر کیا ہے 2015 میں، مجھے یاد ہے، میں تھوڑا سا اپنے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ان کو بتا دوں تفصیلات ہیں. جی یہ جو تھی رپورٹ پاکستان میں گیس اور تیل کے وافر ذخائر کے بارے میں، اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 200 کھرب کیوبک فٹ قدرتی گیس موجود ہے اور 58 ارب بیرل تیل کے ذخائر ہیں، اور یہ موجودہ ذخائر 20 کھرب کیوبک فٹ گیس اور 38 کروڑ بیرل تیل سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور قدرتی ذخائر سے گیس اور تیل حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. یہ اس وقت کے جو پیٹرولیم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا گیس اور تیل کے یہ ذخائر سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں ہیں، اور سیمپلز کو ٹیسٹ کے لیے ہاسٹن میں نیو ٹیک لیبارٹری کو بھیجا گیا، جس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان میں توقعات سے زیادہ ذخائر پائے جاتے ہیں. یہ 2015 کی بات ہے. اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے اکتوبر 2018 میں بھی کوئی دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ اس پر میں بعد میں آتا ہوں. تو علی پرویز ملک صاحب، جس کا آپ نے ذکر کیا 2015 کی رپورٹ کا، تو یہ جو کوانٹٹی بتائی جا رہی ہے 200 کھرب کیوبک فٹ قدرتی گیس اور 58 ارب بیرل تیل کے ذخائر، تو 10 سال میں ہم نے اس میں سے کیا ایکسپلور کیا؟ دیکھیں میر صاحب، یہ جو آپ نے ایسٹیمیشن بتائی ہے یہ تخمینے ہیں. میں نے آپ سے جو گزارش کی، یہ جب تک آپ وہاں پہ کنواں کھود نہیں لیتے آپ اس کو ایگزیکٹلی کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ آن شور زمین کے اوپر اگر کنواں کھودتے ہیں اس کی کاسٹ کچھ اور ہے. اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا جس کے اندر ENI اٹیلین کمپنی بھی تھی اور ایکزون موبل جس کمپنی کا آج بھی نام آ رہا ہے، انہوں نے ایک کنواں آف شور سمندر کے اندر کھودا تھا، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے پہلے ہی شاید اس کے رزلٹ آنے سے پہلے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا تھا کہ شاید پاکستان کا مقدر بدلنے والا ہے. وہ کنواں تقریباً 100-150 ملین ڈالر کا کھودا تھا، اور وہاں پہ اس ایریے کے اندر اگر ہم یہ ایکسرسائز جاری رکھتے. یہ ایریا کون سا تھا سر؟ یہ آپ کا جو انڈس بیسن کا جہاں پہ آپ کی تھی آف شور اس کے اوپر تھا. تو اسی کے اوپر کیونکہ ہم نے اس ایفرٹ کو سسٹین نہیں کیا، ہم نے ہار مان دی ایک کنویں کے بعد، تو ہم نے اس کے بعد اس کا پورا پوٹینشیل ریز نہیں کر سکے کہ شاید ہم اتنا سرمایہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا. تو اگر آپ نے اس کو ہارنیس کرنا ہے، آپ نے اس کو ریکور کرنا ہے، تو آپ کو یہ ایفرٹ جاری رکھنی پڑے گی، سسٹین کرنی پڑے گی، پرزیویئر کرنی پڑے گی. تو اس کے اندر اگر امریکن کمپنیاں، چائنیز کمپنیاں، ٹرکش کمپنیاں، کویتی کمپنیاں آج اگر ہم سے رجوع کر رہی ہیں تو ہم سب کے ساتھ مل کے، کیونکہ میر صاحب سال ہا سال کے بعد شہباز شریف صاحب کی یہ وہ حکومت ہے جس نے پہلی دفعہ آف شور بیڈنگ راؤنڈ کے لیے بلاکس کو آکشن کیا ہے. بلکہ میں آپ کو تفصیل بھی دے دیتا ہوں، تقریباً 26 انڈس بیسن کے بلاکس، تقریباً 14 مکران بیسن کے بلاکس ہم بیڈنگ راؤنڈ کے اندر لے کے جا چکے ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ اکتوبر کے اندر کمپنیاں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں گی، ہمارے ساتھ مل کے وہاں پہ کنویں کھودیں گی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر وہاں پہ کوئی ذخائر ملتے ہیں تو ہم اس سے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں گے. یہی کام ہم نے آن شور بیسس کے اوپر بھی 5 سال کی ایک کوائٹ کے بعد ہم نے پچھلے مہینے کمپلیٹ کیا تھا. 13 بلاکس ہم نے ایوارڈ کیے ہیں، جس کے اندر آپ کو بتا خوشی ہوگی جان کے ٹرکش پیٹرولیم نے اس میں حصہ لیا ہے، تو وہ بھی کیا ہے. اس کے بعد کل پرسوں ہم نے دوبارہ اشتہار دیا ہے آن شور بلاکس اور 23 جو ہیں، یہ اخبار کے اندر ہے، اس کو آکشن کے لیے، بیڈنگ کے لیے اویلیبل کیا ہے. اس کا بھی دلچسپی کا اظہار جو ہے، لوگ کمپنیاں آگے آئیں گی اکتوبر کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایکسرسائز کو ہمت کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے، امریکن کمپنیوں کی مدد کے ساتھ، ٹرکش پیٹرولیم کی مدد کے ساتھ، کوف پیک جو کویت کی کمپنی ہے اس کی مدد کے ساتھ، چائنیز جو سینوک ہے اس کی مدد کے ساتھ، ہم اس ملک کے مفاد میں یہ سارا کام جاری رکھیں گے. ملک کی کمپنیاں نہیں ہیں اس میں، چائنا بھی ہے اس میں، امریکہ بھی ہے اس میں، ٹرکش بھی ہے، کویت کی طرف سے بھی اظہار ہے انٹرسٹ، دلچسپی کا. دیکھیں ہم تو بلاکس لے کے جاتے ہیں نا کہ یہ ایریا، یہ اس کا سائزمک ہوا ہے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کانسنٹریٹڈ سٹڈیز کریں، وہاں پہ تخمینہ لگائیں اور کنواں کھودیں. اس کے لیے جو ہماری طرف سے انیبلمنٹ ہوگی ہم مہیا کریں گے، کیونکہ USAID کی جو 2015 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ذخائر موجود ہیں. اب ہم نے اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے اور ان کو ریکور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا، یہ 3 اگست کو یعنی کہ کل جو گزر گیا ہے، گلف نیوز نے بھی ایک خبر شائع کیا. گلف نیوز نے کہا ہے پاکستان GDCL announces new oil discovery in Sindh.
This marks the 13th discovery within the Tando Ala Yar exploration license area. تو یہ بھی بات درست ہے؟ جی بالکل، یہ تو چل رہی ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ہم نے پچھلے سال کے اندر، اور خصوصاً جب سے میں نے ذمہ داری یہ ملی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی جو انرجی سیکیورٹی ہے، جس کے اندر امپورٹڈ ایندھن کے اوپر اپنا جو ڈپینڈنس ہے اس کو کم کریں، اور لوکل جو اپنی دریافت ہیں، جو لوکل فائنڈز ہیں، ان کے اوپر انحصار زیادہ کر سکیں. تو اس کے لیے پوری جو پیٹرولیم پالیسی ہے اس کو بھی ریوائز کیا گیا ہے. آپ کی نئی کنسیشنز پالیسیز اس کے اندر لے کے آئے ہیں. آپ نے ٹائٹ گیس کی ایک پالیسی لائے ہیں جس کے اندر 40% کا پریمیم ملتا ہے اگر آپ ان کنونشنل گیس ریزروز کے اوپر جائیں. اب امریکن گورنمنٹ کے ساتھ اور USAID کی جو ان کے سکسیسرز ہیں ان کے ساتھ مل کے شیل کی پالیسی بھی لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیل جو ہوتی ہے میر صاحب اس کے اندر بھی، بلکہ میں آپ کو اچھی خبر دوں، OGDC نے پہلا پائلٹ حیدرآباد کے اندر شیل کا بھی ٹیکنیکل اس کی اسیسمنٹ کر لی ہے. اب اس کو کمرشل وائبلٹی لانے کے لیے، کیونکہ یہ چھوٹے ذخائر ہوتے ہیں، ہائی پریشر کے اوپر آپ کو فریکچرنگ کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو اس کی کمرشل وائبلٹی طے کرنی ہے. اس کے اندر بھی ہم بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مل کے، جن کے پاس یہ مہارت ہے، یہ کمپلیکیٹڈ ہاریزونٹل ڈرلنگ سے آپ ان ذخائر تک پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے آپ پاکستان کی جو اپنی جو دریافت ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ بھی کم ہو، اور یہ جو ڈالر کے اندر ہمیں ذخائر خرچ کے باہر سے ایندھن منگوانا پڑتا ہے اس کے اوپر بھی ہم اپنا بوجھ کم کر سکیں. تو اس ساری چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے آپ نے امپورٹڈ LNG کی بھی بات کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا ہمیں اس ساری چیز کو اس کے ساتھ سنکرنائز بھی کرنا ہے تاکہ جو یہاں سے ہم دریافت کرتے ہیں اس بوجھ کو کم کریں اور لوگوں کے لیے گیس کی قیمت کو بھی کم کر سکیں. اچھا، اس پہ شاہد حقان عباسی صاحب نے 2018 میں کیا، یہ جو LNG گیس کی بات ہو رہی ہے ذرا وہ سن لیں. قطر سے ڈیل ہوئی LNG کی پروکیورمنٹ کی، اور اگر وہ LNG دنیا کی سستی ترین نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں. انڈیا ہم سے 3 گنا LNG خرید رہا ہے قطر سے، کوریا ہم سے 5 گنا خرید رہا ہے. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے دور میں فروری 2021 میں جو ان کے ایک ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں. آج ہم نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے قطر کے ساتھ. جو ہمارا پہلے سے LNG کا اگریمنٹ چلے آ رہا ہے وہ 13.37% برنٹ کا LNG کا معاہدہ. آج جو ہم نے معاہدہ سائن کیا ہے وہ 10.2% پہ سائن کیا ہے. یہ 31% کم ہے. 4 سال کے بعد اس کی پرائس ری اوپننگ رکھی ہوئی ہے. جو ہمارا اس وقت معاہدہ چل رہا ہے پہلے سے، وہ 15 سال کا معاہدہ تھا جس میں 10 سال کے لیے قیمت فکس تھی. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ 2018 میں شاہد حقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی سستی گیس لا رہے ہیں جی ہم. پھر ندیم بابر صاحب نے کہا جی اب اس سے بھی زیادہ سستی گیس لا رہے ہیں. لیکن آج تو گیس جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے. نہیں میر صاحب دیکھیں، گزارش، اور میں اس بات پہ آنے سے پہلے اتنی کروں گا کہ دیکھیں اگر ہم نے اپنی معیشت کے اندر لوگوں کا اعتماد بڑھانا ہے جی، اگر ہم نے لوگوں کو اپنی طرف سرمایہ کاری کے لیے انکریج کرنا ہے، تو ہمیں کانٹریکٹس اور یہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے تقدس کو مینٹین کرنا ہوگا. ہم یہاں پہ جو کیجولی کبھی کسی معاہدے کے خلاف کوئی آواز اٹھا دیتے ہیں اور کسی جگہ پہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. حکومت کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ جس نے بھی کیے ہیں حکومت کو ان کو اون کرنا چاہیے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی، مجھے اس کے پاس ہسٹری موجود نہیں ہے، پر یقیناً 2018 کے اندر معاہدے آپ نکال کے دیکھ لیں کم ترین ہوگا، وہ $13 سم تھنگ 13% کے اوپر ہی ہے برنٹ کے ساتھ. جو ندیم بابر صاحب نے بھی بات کی وہ بھی ٹھیک ہے کہ جب انہوں نے 21 میں کیا تو یہ 10% کے اوپر کر کے ہوا، جو کم ترین سطح کے اوپر ہے. پر گزارش یہ ہے کہ یہ برنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، یہ اس کے بعد ڈالرائزڈ ہے. تو اگر آپ کا روپیہ اگر 100 روپے سے 300 روپے کا ہو گیا تو اس کی قیمت بھی تو تبدیل ہوگی نا. اگر برنٹ جو تھا وہ $40 پہ تھا، آج $60 پہ چلا گیا تو قیمت بھی تو تبدیل ہوگی نا. گزارش یہ ہے میر صاحب کہ یہ جو زیادہ اہم بات ہے وہ میں آپ کے سامنے خود والنٹیئر کر دیتا ہوں، اور اس کی جو میرے دوست اس شعبے کو فالو کرتے ہیں وہ بلکہ آپ کو اپنی رائے بھی بعد میں دے دیں گے. گزارش یہ ہے کہ یہ ایندھن جو ہے RLNG یہ بنیادی طور پہ منگوایا گیا تھا کہ یہ پاور ڈویژن نے اپنے پاور پلانٹس کو رن کرنا ہے، اور کیونکہ یہ وہ کمپنیاں تھیں جو نئی قائم ہوئی تھیں تو یہ
خود ایندھن منگوا نہیں سکتی تھی. ہم نے بیک ٹو بیک اگریمنٹس کیے اور پی ایس او کو کہا کہ قطر تکر 2031 تکر آپ پاکستان کا سوورن کانٹریکٹ کریں اور یہ ایندھن منگوائیں. اس کے بعد ایک وجہ یا دوسری وجہ کے بعد ان پاور پلانٹوں نے کہا کہ نہیں ہم پوری ایندھن نہیں اٹھائیں گے, آدھا ایندھن اٹھائیں گے. تو مجھے بتائیں کیا میں قطر کے اوپر ڈیفالٹ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا نا. مجھے تو وہاں سے مجبوراً کیا کرنا پڑا, مجھے قطر سے پورا کارگو اٹھانا پڑا, اپنی مقامی گیس کو بند کرنا پڑا, مہنگے ایندھن کو انجیکٹ کر کے لوگوں کے چولہے جلانے کے لیے 300 روپے کے اوپر بیچنا پڑا 3000 کے ایندھن کو, جس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گیس کے شعبے کا گردشی قرضہ وہاں پہنچ گیا جہاں پہ بجلی کے شعبے کا تھا, اور بجلی والوں نے کہا کہ شاید انہوں نے بہت بڑا کوئی یہاں پہ مارکا مار لیا, پر وہ سارے کا سارا پرابلم قطر سے آنے والی گیس میں نہیں ہے, پرابلم یہاں پہ جو پاور کمپنی ان میں ہے. آپ نے میر صاحب بات یہ, جب معاہدے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھا ہو یا برا ہو اس کو آنر کرنا پڑتا ہے. آپ نے 31 تک کیا, بیچ میں آ کے آپ نے کہا کہ کیونکہ پی ایس او ایک پاکستانی کمپنی ہے میں اس کے ساتھ معاہدہ توڑ دوں گا کیونکہ میں نے سستی بجلی کے لیے میرے پاس اب اور کوئی پلانٹ اب اویلیبل ہے. تو مجھے بتائیں وہ پیچھے کیا پاکستان کا قطر کے ساتھ معاہدہ توڑ دوں؟ مجھے تو جو جتنی معیشت آتی ہے اس کے اندر بنیاد کسی بھی معیشت کو چلانے کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو کانٹریکٹس ہیں ان کی سینکٹیٹی مینٹینڈ کریں. تو میں نے اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مجبوراً میں نے وہ ڈائیورٹ کیا ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر, جس کی وجہ سے $1 ارب کا تقریباً $1 ارب کا بوجھ میرے گیس کے شعبے کے جو صارفین ہیں ان کے اوپر آ گیا. کیونکہ اس کو اب آپ مڈ وے جا کے کر کچھ نہیں سکتے تھے. اب ہم اپنے کانٹریکٹ کے اندر ہم نے اگلے سال کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ستمبر اکتوبر کے اندر قطر کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. تو معاہدے کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ہم وہ ایکسرسائز کریں گے. نقصان تو ری نیگوشیٹ کریں گے نہیں, ری نیگوشیٹ بالکل نہیں کریں گے. ہم کانٹریکٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں ہم اس کے ساتھ اس نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے, اور یہ جو $1 ارب کا نقصان ہے جو گیس کا کنزیومر بجلی کے شعبے کی وجہ سے دے رہا ہے اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ہم نے پاکستان کو مجموعی طور پہ اس کے مفادات کو دیکھنا ہے. میں آپ کو کوئی مسئلہ پکڑا دوں, آپ وہ آگے اپنے کیمرہ مین کو پکڑا دیں تو ہم تینوں کے درمیان پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر پاور نے یہ ایندھن نہیں لینا, جو بھی مسئلہ ہے غلط کیا صحیح کیا آج ہم نے کر لیا, اب اس کے اندر ہم نے پاکستان کا نقصان منیمائز کیسے کرنا ہے, اس $1 بلین کے نقصان کو گھٹا کے اپنے معاہدے کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے مشورے کے ساتھ ہم نے کتنی گفتگو کرنی ہے, کیا کرنا ہے, اس کے اوپر جلد آپ پیش رفت دیکھیں گے. مہینے 2 کے اندر میں آپ کے پاس دوبارہ آپ سے گزارش کر کے خود آؤں گا. اگر ہم نے یہ بوجھ $1 بلین کا گھٹا لیا تو آٹومیٹکلی گیس کے صارفین کو ایک اچھا ریلیف قیمتوں کے کمی کی صورت میں سامنے آ جائے. اچھا, کچھ ایکسپرٹس کے خیال میں یہ $1 ارب کا خسارہ زیادہ ہے. نہیں, میں نے میر صاحب میں نے آپ سے کہا ہے, دیکھیں وہ تو اوگرا جو ہے اس نے ابھی ریونیو ریکوائرمنٹ اپنی کیلکولیٹ کی ہے, اس کے اندر جو RLNG کی ڈائیورژن, میں خسارے کی بات نہیں, RLNG کی ڈائیورژن تقریباً 240 سے 250 ارب کی ہے. اچھا, تو وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, باقی جو آپ کے ایکسپرٹس نے کہا ہے میں ان کا جواب دے